بغداد والے کی محفل ہے، ہلکے میں مت لینا، تقریر کے بیچ میں چیل بول جائے، پٹ سے نیچے ختم۔ اور پھر جب جلال سے باہر نکلے، اسے کیا ہو گیا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ چپ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہا مر گئی؟ کہا، فرمایا قم باذن اللہ۔ تو مسئلہ یہی ہے، تو یہ نہ کیا کریں، یہ بالکل نہ کیا کریں۔ 2 بار اعلان ہو جا تو کچھ اتنے بڑے فتین کاپی لے کے بیٹھے رہتے ہیں گھر، ہاں سب لکھ رہا کتنے اعلان ہوئے، اور پھر آ کے کہہ رہے آپ کتنے آئے تھے امام صاحب پیسے؟ امام صاحب نے کہا 713 روپے۔ کہہ رہا ہوں ایک بار اور جوڑ لو۔ کہہ رہا نہیں بھائی 713 ہی پورے ڈبے میں رکھے، میں نے 1 روپیہ جیب میں بھی نہیں ڈالا، سارا ہی پلاسٹک کے ڈبے میں۔ کہہ رہا نہیں مجھے پتا ہے، کیوں؟ تو بغداد والے کی چوکھٹ سے اٹھ کے آیا ہے، تجھے پتا ہے۔ کہہ رہا یہ دیکھو کاپی، پھر نکالا اس نے نامہ اعمال اور اپنا جرم ڈال دیا امام کی کھوپڑی میں، 10-5 ادھر ادھر ہو گئے۔ اگر یہ نام بھول گیا تو کہہ رہا برکت ہے امام صاحب کے اعلان میں، نام کم تھے پیسے زیادہ نکلے تو پھر کرامت ہو گئی امام کی۔ اور اگر امام نے کوئی نام دوبارہ بول دیا اور روپیہ کم نکلا تو پھر آفت آ گئی امام کی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں، یہ رویہ غلط ہے۔ اللہ نے توفیق دی حسب حیثیت 11ویں کر، اور پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نام کے لیے نہیں، کام کے لیے 11ویں کریں، کام کے لیے 11ویں کریں، نام کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ کہیں بھی چلے جاؤ، آ کے نا جو 11ویں کراتا ہے ایسا بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اور لگا ہے سید صاحب آئے، ہاں ایسے حضرت آغا صدری پہن کے پگڑی باندھ کے، اتنے ہم پہ بھی کپڑے نہیں ہوتے جتنے اس ٹھلوے پہ ہوتے ہیں۔ ایسا کون ہے؟ یہی ہے مالک، وہ چاہتے میرے خطبے پڑھے جائیں، نہیں ایسا نہیں۔ بغداد والے کے نام کا لنگر ہے، آقا بن کے نہیں، نوکر بن کے کھلا، نوکر بن کے کھلا، تماشا نہ بنا۔ جب بھی کوئی پوچھے کیا گئے، اپنا کچھ نہیں، سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے، سارا ہی بغداد سے آ رہا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا دانا۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے، میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا دلوں میں کشادگی لائیے، کشادگی۔ دل بڑے تنگ ہو گئے، 11ویں بھی کرے گا نا تو اپنی بال کو بانٹ دے بیٹھا کے لائن سے، تاکہ بانٹنے کا بھی مزہ آ جائے اور گھر کے گھر میں بھی رہ جائے، ہاں باہر بھی نہ جائے اور شور بھی ہو جائے، لاؤ بھی مجھے دے دو مجھے دے دو، پورے مزے گھر میں لے رہا ہے۔ یہ نہیں، دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ 11ویں کے علاوہ بھی اگر آپ کے دسترخوان پہ کسی کے لیے جگہ ہے تو سمجھ لینا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، ہم نا کنجوس طبیعت ہو گئے، ڈاکٹر کو 1 لاکھ دیں 5 لاکھ دے دیں گے، اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے دینے تیار نہیں، ڈاکٹر کو 5 لاکھ بھی دے دیں۔ ایک بندے کو بھی بلڈ کینسر ہوا، ناپاس کر دیا گیا، اس کے بعد بہت ساری پراپرٹی تھی، اس نے سوچا لگاؤ آگ ابھی سے، ویسے 2.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے پاس جینے کے لیے، بہت غور سے سنیے گا، کتنے دن کا؟ 2.5 مہینے کا۔ جب آیا نا اس نے ساری سمپتی بیچ دی، 2.5 مہینے تو جینا ہی ہے۔ آیا اپنے وطن، آیا جب رشتہ داروں میں خاندان میں آیا نا تو اپنے بچوں کو پتا چلا کہ باپ نے بزنس ختم کر دیا، سب کچھ بیچ ڈالا ہے۔ اپنے بچے نا باتیں کرنے لگ گئے، کیا کرنے آیا؟ اس کو نا پہلی رات میں اتنا بوجھ محسوس ہوا، اپنوں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی، اسے لگا کہ وہ اپنوں پہ نہیں زمین پہ آپ ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کل پھر جانا ہے، ٹکٹ نکالا،
نکالنے کے بعد پھر واپس پلٹنا تھا اسے کہ ایسے اپنوں سے تو وہ غیر بہتر تھے جو کم سے کم تانے تو نہیں دیتے ہیں، کہ انہیں میری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے، یہ سوچ کر کے اس نے ٹکٹ نکلوایا۔ اب وہ اپنوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہے، سوچا رات کہاں گزاروں، رات کہاں گزاروں، اس خیال سے وہ بے دیوانہ پن میں باہر ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ موسم چونکہ بارش کا تھا، جب بارش کا موسم دیکھا، بارش کے موسم میں ایک مکان کی چھت کے بغل میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس مکان کے اندر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی رہی۔ جب بہت دیر تک آواز برتنوں کی آئی، اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یتیم بچی نکلی۔ اس نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا بچی پوچھنا یہ تھا بات کیا ہے، پوری رات برتن بجتے رہے۔ بچی نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا ہم یتیم ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، جب سے باپ گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی نیند اڑانا مقصود نہ تھا۔ جب بارش آئی ہے ہماری چھت اتنی جگہ سے ٹپک رہی تھی کہ برتن کبھی یہاں لگاتے تھے کبھی وہاں لگاتے تھے، ہم ٹھہرے غریب لوگ، اتنے برتن بھی نہ تھے کہ ایک وقت میں سب جگہ لگا دیے جاتے۔ بچی نے رو کے اتنا کہا، اس کو خیال آیا، جب نظر اٹھا کے دیکھا وہ بچی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بھانجی تھی۔ رات کے سناٹے میں سگی بھانجی کو اس نے دیکھا، پہچان تو یوں نہیں پایا تھا کیونکہ برسوں سے پردیس کاٹا تھا، کبھی اپنوں میں آنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ پھر خیال آیا سگی بھانجی ہے، کوئی سر پہ سایہ نہ کی ہے، اس نے بہن کے گھر آنے کی اجازت مانگی، اندر گیا، گھر ٹپک رہا ہے۔ اس کو خیال آیا 2.5 مہینے کی زندگی ہے، اتنی دولت کا کیا کروں گا، کیوں نہ یہ کام کیا جائے، کم سے کم اپنوں کے لیے یہ مکان بنا جاؤں۔ یہ سوچ کر کے اس نے اگلے دن بلایا تعمیر کرنے والوں کو، معمار بلائے گئے اور اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، میرے پاس 2.5 مہینے کا وقت ہے، اس سے پہلے میری بیوہ بہن کا مکان بن جانا چاہیے، یتیم بھانجیوں کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے 2.5 مہینے کا وقت ڈاکٹروں نے دیا ہے، دنوں رات کام چلتا رہا، 6 مہینے ہو گئے، موت نہیں آئی ہے، زندگی بہتر ہوتی جا رہی ہے، کام بھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ جب 7 مہینے گزر گئے، خیال آیا کچھ پیسہ پردیس میں رہ گیا تھا، وہ بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ اپنوں پہ لگا دوں۔ جب وطن سے بے وطن ہوا، پردیس گیا، ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، کہا یار تو زندہ کیسے ہے، تو تو لاسٹ سٹیج پہ تھا، تجھے مر جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں 2.5 مہینے سے زیادہ تیری زندگی نہیں ہے۔ کہا میں کل بھی ٹھیک تھا، آج بھی ٹھیک ہوں، جب چیک اپ کیا گیا کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا کون سے دوا کی ہے؟ اس نے کہا تمہارا علاج دنیا کے طبیب کرتے ہیں، ہمارا علاج رب کے حبیب نے کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ میں گیا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنوں کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ کہا میں نے ان کا گھر بنایا، رب نے میری زندگی بنا ڈالی ہے، رب نے میری زندگی بنا ڈالی ہے، دل میں جگہ رکھی ہے، دل میں جگہ رکھی ہے۔ جو مرض دواؤں سے نہیں کٹتے وہ دعاؤں سے کٹ جایا کرتے ہیں، وہ دعاؤں سے کٹ جایا کرتی۔ سب سے زیادہ حق آپ کے اوپر آپ کے سگوں کا ہے۔ آپ اپنے سگوں سے فارغ ہوں تو پھر آپ خاندان میں آئیں، خاندان سے فارغ ہوں پھر آپ پڑوس میں آئیں، پڑوس سے فارغ ہوں پھر بستی میں آئیں، بستی سے فارغ ہوں پھر شہر جائیں، شہر سے فارغ ہوں پھر آپ پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کام کریں، اس سے بھی فارغ ہو جائیں، صوبہ لیول پہ، پھر ملک لیول پہ، پھر ورلڈ لیول پہ ہے، مگر نتیجہ کچھ اور ہے۔ اپنوں کو لات مارنی ہے اور تماشا بنا کے غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے بانٹا جاتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے گا۔ 11ویں آپ کے گھر بنے نا تو آپ کے اپنے بچے کھائیں نہ کھائیں، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کے بچوں کو کھلائیے۔ کریں گے انشاءاللہ، ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بہت بعد میں ہماری سمجھ میں آئی، سیدوں کے گھر سے کوئی خالی کیوں نہیں جاتا ہے۔ یہ شان کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور ہم تو بباغ دہل کہتے ہیں یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ آپ نظریے مضبوط رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں۔ بغداد والے کی آپ یہ بات یاد رکھیں، فرماتے میں چلا گیا اور ماں نے جو پیسے دیے تھے سارے ہی ختم ہو گئے، پھر نوبت یہ آ گئی، بھوک اتنی بڑھ گئی کہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر برداشت بھوک نہیں ہوئی نا، تو میں دریا کے کنارے یہ سوچ کر کے گیا کہ کچھ گلی سڑی سبزی
یا جو لوگ دھونے آئے ہیں ان کے کچھ پتے ہی گرے مل جائیں گے، وہی کھا کے گزارے کر لیں گے۔ فرمانے گئے جب میں جا کے دیکھا نا تو مجھ سے پہلے 7 درویش وہاں روٹی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ کہتے میں انہیں دیکھ کے لوٹ آیا۔ کہتے بھوک اتنی تھی برداشت نہیں ہوتی تھی، میں مسجد میں آ گیا۔ کہتے میں نے ایک پردیسی کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ آیا تھا، کہتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ جب لقمہ اس کے منہ میں جاتا تھا نا تو اچانک خود بخود منہ میرا کھل جاتا تھا۔ کہتے اتنی بھوک تھی، میرے دل میں آیا کاش یہ مجھ سے کھانا کھانا ہے، کہہ دے۔ کہتے میں نے اتنا سوچا تھا، اس نے کہا بچے آجا میرے ساتھ کھا لے۔ کہتے میں اٹھ کے گیا اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میں نے پہلا لقمہ کھایا تھا۔ اس نے کہا بیٹے میں پردیسی ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا؟ کہا تم یہیں رہتے ہو؟ کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ کہا پھر تو تم عبد القادر کو جانتے ہوگے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا اس کی ماں نے بھیجا ہے، اس کے سونے کے سکے ساتھ اس کے گھر سے لے کے آیا تھا میں اس کے گھر سے ماں نے کچھ پیسے بھیجے، وہ لے کے آیا ہوں اور ان کو دینا ہے۔ میں کافی محنت سے تلاش کر رہا ہوں، ملے نہیں، تو میرے تو پیسے ختم ہو ہی گئے، میرا بھی زیادہ راہ ختم ہوا نا، میں نے ان کے پیسوں سے کھانا لے لیا ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں رب کے شکریہ میں میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا واہ رے مالک، دل بھی گیا تو اپنی پیسوں کے کھانے پہ گیا ہے، کسی غیر کے پیسوں کے کھانے پہ نہیں گیا۔ دل بھی گیا ہے تو اپنی پیسے پہ گیا۔ کھا کے فارغ ہوئے، فرمانے لگے اب بتاؤ بات کیا ہے؟ کہ عبد القادر سے ملنا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں جس کی تلاش ہے وہ میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں، میں ہی ہوں۔ اس نے کہا حضور جناب آپ میرے ساتھ کھاتے رہے اور آپ نے میں نام لیتا رکھا، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں ہی ہوں وہ۔ کہنے لگے سنو اگر ہم بتا دیتے تو غیرت سے شاید تمہارا ہاتھ لقموں سے رک جاتا، تمہارا ہاتھ رک جاتا۔ کہتے ہم حضور کے شہزادے ہیں، ہم کسی کو ذلیل کرنے نہیں آئے، ہم تو ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمانے لگے پھر آپ نے کہتے وہ پیسے لیے جتنے ماں نے بھیجے تھے سارے ہی جا کے بانٹ دیے، سارے ہی بانٹ دیے ان میں جو پہلے سے۔ پردانی اور ٹھیکیداری چلاتے چلاتے اس بار اتنا کر لینا زیغم بھائی، کوئی بھی ووٹ مانگنے آئے نا اس سے کہہ دینا وکاس نہ کر ہمارا، جتنی سب کو لائٹ ملے گی اتنے ہمیں مل جائے گی، جتنے ٹوٹے روڈ پہ دنیا چلے گی اتنے پہ ہم چلیں گے۔ رہ گئی ہائی وے کی بات تو نہ تم فری گزرتے ہو نہ ہم فری گزرتے، پیسہ تم دیتے ہو پیسہ ہم دیتے۔ اس بار الیکشن وکاس کے نام پہ نہیں، حضور کی ناموس کے نام پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ووٹ اس شخص کو جائے گا جو ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کی بات کرے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ ہمارا کام لڑنا نہیں ہے الیکشن، نہ ہم آئیں گے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارا رشتہ حضور سے جتنا مضبوط سے مضبوط ہو سکے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ باقی کوئی بھی بندہ آ کے کہے کہ بھئی میں کیا کیا ملتا، بے روزگار بھتا ہے، کالونی یہ تو نہیں بیٹھے ہو، چپ بیٹھے ہو ہے نا، کالونی یہ 70 والی 3.5 لاکھ والی دلوا دیں گے، لات مار دینا، کہنا بنا چھت کے تو گزارا ہو سکتا ہے، بنا محبوب رب کے گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارا اعلان رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا ووٹ چاہیے تو ودھان سبھا میں سنسد میں ہمارے نبی کی ناموس کی بات اٹھاؤ، ہمارے نبی کی عظمت کی بات کرو اور ان زبانوں کو تالے لگواؤ جو میرے نبی کے خلاف بھونکتی ہے۔ ووٹ نہیں، ہمارا لہو بھی تمہارے لیے ہوگا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے، صرف 5 سال کی سوکھی روٹی کا لالچ لے کے آئے ہو تو منہ پہ مار دیں گے تمہارے، اس لیے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں، ہم اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں۔ اور تمہاری اوقات کیا ہے تم ہمیں 5 سال پال سکو، تم 5 سیکنڈ ہمیں نہیں پال سکتے ہو۔ یہ صرف رب کائنات کی ذات ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، یہ صرف اسی کی ذات ہے جس نے کائنات کو پال رکھا ہے۔ تو اپنے علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ہمیں سب سے بڑا جھوٹا دلال بن کے آتا ہے الیکشن، وہ آ کے کہتا قسم سے چچا میرا بھروسہ کرو، تمہاری گلی پکی ضرور ہونی ہے، وہ بیچنے والی اینٹ سے تو پکی نہیں ہوتی،
وہ گرنے والی اینٹ سے ضرور پکی ہو جاتی ہے. تو بھروسہ نہیں. ضروری ہے کہ ہم روڈوں پہ چلیں. وہ کہا تھا نا کسی نے, جو ان کی عزت پہ آنچ آئی, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ جب حضور کی عزت نہیں رہی تو پھر ہم روڈوں کا کیا کریں گے یار؟ مبارک ہو تمہیں پکے محلات, ہمیں کچی جھونپڑی میں حضور کی عزت پیاری لگتی ہے. تو ہم نے آج تک اپنے علماء کو نظر انداز کیا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے ملیں گے, یہ دن دیکھنے ملیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پیر ہے, کتنا بڑا پیر ہے. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آج پوری دنیا کے اندر بغداد والے کے نام کے چرچے. آج یوں بھی زیغم بھائی محفل حسین لگ رہی ہے کیونکہ اپنے جد امجد کی محفل ان کے شہزادوں نے سجا رکھی ہے. اس لیے بھی محفل پیاری لگ رہی ہے کہ باپ کی محفل شہزادوں نے سجا رکھی ہے, اور اس میں زینت بن کے ان کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں. وہ کہا تھا نا, دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں, ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں, ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں. بغداد والا کون ہے؟ عالم ارواح میں بھی ولی ہے. میں بہت زیادہ نہیں, انشاءاللہ اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ برداشت کر لیں, اور اس کے لیے زیغم بھائی کے اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر یہ سوئیں گے تو پھر میں خود سونے کی دعا پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان نہ ہونا, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تو مجھے بھی یاد ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے. نیچے والے بھی نعت پڑھ لیا کریں. یہ علامہ زیغم صاحب, وہاں ابرار مصباحی صاحب, تحسین صاحب, یہ جتنے علماء ہیں نا سادات اکرام, یہ آپ سے بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی پڑھو. ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا بس اتنا فائدہ پڑھنے میں, آپ کو جو نیکی ملے گی نا اس کے بدلے میں ہمیں بھی ملے گی, بے شک اتنا ہمارا ہے. لیکن بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ممبر والے نہیں, محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے نعت پڑھا کریں. کیوں؟ تاکہ قیامت میں جب حضور حسان کو آواز دیں تو پہلے مدینے کا حسان آگے آئے, پھر بریلی کا حسان آگے آئے, پھر سارے غلام پیچھے پیچھے چلے آئے, ہے نا؟ لازم یہ نہیں ہے کہ 4-5 دیوان پڑھ کے نپٹو تبھی حسان بنو. کیا بات ہے؟ 3-4 کلام پڑھ کے ہٹو تبھی آپ کا نام ثنا خانوں میں آئے گا. یاد نہ ہو تو یاد کر لو, جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی, امیروں کی تجوریاں کھلی, لوگ ہیرے جواہرات لے کے حسن یوسف کے خریدار بن کے کھڑے تھے نا, وہیں پہ لوگ تماشائی بن کے کھڑے تھے. اسی بھیڑ میں 5 شیر روئی کا کاتا ہوا دھاگا لے کر کے ایک بوڑھی بھی آئی تھی. اس نے ہٹو بچوں کا شور بلند کیا. نوجوانوں نے کہا کون ہے؟ جب مڑ کے دیکھا, بوڑھی کی گود میں روئی کا کاتا ہوا دھاگا تھا, اس کو دبا کے بغل میں آ رہی ہے. نوجوانوں نے کہا تھا دکھتا نہیں بھیڑ کتنی ہے, ہم بھی تو تماشائی ہیں. اس نے کہا تم تماشائی ہو لیکن میں خریدار بن کے آئی ہوں, میں خریدار بن کے آئی ہوں. تب دیکھنے والوں نے کہا تھا, ہنسے, کیا خریدنے آئی ہے؟ کہا جس کو سارے امیر خریدنے آئے ہیں اسے میں بھی خریدنے آئی. غور سے سنیے گا, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. واقعہ تو سب کو پتا ہوگا جی, کیونکہ یوسف زلیخا کی محبت بڈھے بڈھے کو پتا ہے. کیا بات ہے, بھلے ہی مسئلہ اپنی بیوی سے نہ ہو قطعی, ہے نا؟ تو یہ داستان سبھی کو معلوم, لیکن یہ بیچ بیچ میں شعر پڑھنے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. آدھا مصرع تم پڑھو, آدھا ہم پڑھیں, اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا تھا تو کدھر؟ اس نے کہا جہاں امیر آئے ہیں وہاں ہم بھی آئے ہیں. کہا اپنی اوقات دیکھ اور مصر کا سودا دیکھ, اپنا دھاگا دیکھ
دیگر خریدار دیکھ، عزیز مصر کے ہیرے جواہرات سارے چڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی یوسف کے حسن کا ثانی تک نہ بن سکے گا، ہم پلہ نہیں ہو سکے گا، تو خریدنے آئی ہے۔ اس نے کہا ہٹ پگلے، جانے تو دے، لائن میں لگنے دے۔ کہا لوٹ جا کرے گی کیا؟ کہا اگر نہ خرید سکی کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا، خدا قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزت عطا کرے گا تو جہاں عزیز کھڑا ہوگا وہیں پہ یہ غریب بوڑھی بھی کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم 2-3 دیوان پڑھ کے تبھی عاشق بنیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، حل چلاؤ پھر بھی یہ پڑھو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کھیت میں دانا ڈالو پھر بھی یہ کہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ آپ جو کام کرو ہر کام میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتے رہا کرو، نعت پڑھتے رہا کرو۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو رشتے مضبوط کریں، رشتے مضبوط کریں۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث پاک پوری دنیا میں بغداد والے کی 11ویں کا تذکرہ ہے، کہیں 17ویں ہے، کہیں 11ویں ہے، کہیں 27ویں ہے، کہیں 26ویں ہے، یہی میرے بغداد والے کا چرچا ہے۔ میں تھوڑا سا برداشت کریں گے، کڑوی دوا ہوں میں، بڑے اچھے ماحول میں بھی نیم گھول دیتا ہوں، مگر یاد رکھیں دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جسے کڑوی دوا برداشت نہیں ہوتی نا، پھر وہ ٹیبلیٹ اور خوراک سے نہیں آپریشن سے ٹھیک ہوا کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری بیماری خوراکوں سے ہی ختم کر دے۔ ہم سب اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ سرکار بغداد جو عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور پیدا ہوئے پھر بھی ولی، اور ایسا ولی ایسا ولی ایسا ولی جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کہا تھا ماں کائنات پہ ماں کا احسان ہوتا ہے، تجھ پہ میرا احسان ہے۔ ماں نے کہا تھا عبدالقادر کون سا؟ فرمانے لگے امی ایک احسان تو تب کیا تھا میں نے جب آپ گھر میں اکیلی تھیں اور ایک فقیر آیا تھا، اس نے بھیک مانگی تھی، آپ نے پردے کی آڑ سے نہ اس کو جب بھیک دینا چاہی، آپ کے ہاتھ کے سونے کے کنگن دیکھ کے اس کی نیت بگڑی اور وہ ہاتھ کے کنگن چھیننا چاہتا تھا، آپ نے آواز دی تھی یا رب میری مدد فرما۔ امی کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے شیر آیا تھا، پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ کوئی جنگل کا شیر نہیں، تیرا ہی عبدالقادر جیلانی آیا تھا۔ ہے یہ شان بغداد والے کی ہے، یہ شان بغداد والے کی ہے۔ تمام ذمہ دار علماء تشریف فرمائے اور ہمارے سروں کے تاج بیٹھے۔ ایک بات کہوں، کرامت یہ استقامت کا اجر ہوتی ہے۔ جو ہم شریعت پر مضبوطی سے پابندی سے عمل کرتے ہیں نا، اس کے انعام میں جو رب کی طرف سے تحفہ ملتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہم نے پوری زندگی بغداد والے کی کرامتیں سنی اور اللہ کرے سنتے رہیں، لیکن ساتھ میں استقامت پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا، ان کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو زندگی میں مجاہدے کیے اور جن مراحل سے وہ گزرے وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ بغداد والے کو مرغا پسند تھا، لیکن یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے، فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے گیا نا میں نے 1 مہینے کی بھوک کاٹی ہے۔ آپ اس سے علم اور علماء کا اندازہ لگائیے۔ بغداد والا کہتا میں نے 1 مہینے کی بھوک کاٹی، اور کہتے ہیں یہ حالت ہوتی تھی کہ لوگ مجھے مردہ سمجھ لیتے تھے، غسل بھی دیتے، کفن بھی پہناتے، کہ جب جنازے میں لٹا کے نماز کی تیاری ہوتی میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ ان مراحل سے بھی بغداد والا گزرا ہے۔ ہمیں صرف مرغے یاد ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ ان کو مرغوں کو زندہ کرنا آتا ہے۔ یہ بھی تو یاد کریں
فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے چلے تھے، ماں نے 40 سکے دیے تھے، 40 سکے۔ میں زیغم بھائی آج بھی یہاں کے اٹک جاتا ہوں کہ جب چلے تو ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا، جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ولی ہی ہے، اس سے ماں کہہ رہی کہ جھوٹ نہ بولنا، اس میں کیا راز تھا؟ سمجھ میں بات نہیں آتی، آنکھ اٹک جاتے۔ پھر خود تھوڑی بہت بغداد کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، آواز آتی ہے، پاگل صرف عبد القادر کو نہ دیکھ، عبد القادر کی ماں کو بھی تو دیکھ۔ یہاں مسئلہ عبد القادر کا نہیں، یہاں مسئلہ ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ امی نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر 2 بھائیوں، باپ نے 80 سکے چھوڑے، 40 تم لے جاؤ، 40 بھائی کے لیے چھوڑ دو، لیکن اس کو سنبھال کے لے کے جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ یاد رکھیے گا، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی ماں کیوں نہ ہو۔ کہتی ہیں میں ساتھ نہیں آؤں گی، مجھے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہے، بھائی بھی تمہارا چھوٹا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ آپ حفاظت سے لے کے جائیے گا۔ ماں نے صدری میں رکھ کے سلی، پھر کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، امی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آئے نکلے، ڈاکو نے لوٹا، سب کو پتا ہے، باری سرکار بغداد کی آئی، تم پہ کیا ہے، تم پہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھ پہ بھی 40 سکے، کدھر ہیں؟ صدری میں۔ کہا مل تو نہیں رہے؟ کہا امی نے سل دیے۔ کہا دکھاؤ نا، سلائی توڑی، کھن کھن سکے گرے۔ حیرت ہوتی ہے، سکے گرے نا، سردار نے کہا تھا عجیب بچہ ہے، جھوٹ بول دیتا، نہ کہہ دیتا، ہمیں تو مل ہی نہیں رہے تھے، جھوٹ بول دیتا، سکے بچ جاتے۔ بغداد والے نے کہا میں جھوٹ بول کے سکے تو بچا لیتا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ بغداد والا کہتا ہے ماں کی زبان پر 40 تو کیا، ایسے 1000 سکے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس بغداد والے کی دنیا 11ویں کھا رہی ہے، جس کا صدقہ کھا رہی ہے، جس کے نام پہ ہم لوگ پل رہے ہیں، اس نے ماں کا احترام کس کمال کا کیا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آج کاغذ کے سکے ہوتے، کاغذ کے پیسے ہوتے ہیں، کل سونے کے پیسے ہوتے تھے، ہم سونے کے نہیں کاغذ کے پیسوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بغداد والے نے سونے کے سکے چھوڑے ہیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ او دنیا والوں، خیال رکھنا، یاد رکھیے گا، جو ترقیاں، جو برکتیں، جو عظمتیں سجدے اور رکوع و سجود و قیام سے نہیں ملتی ہے، جو دن و رات کے مجاہدوں سے نہیں ملتی ہے، رب نے ماں کو وہ کمال بخشا ہے کہ جو ترقیاں 12 برس کی عبادت سے نہیں، وہ ماں کی دعاؤں سے خدا عطا فرما دیا کر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ بغداد والا کہتا میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ ہم کھانے پہ بیٹھے، زیغم بھائی یہ سب کا، ہم سب کا حال ہے، کھانے پہ بیٹھے، اچانک فون کی گھنٹی بجی، سرکائی پلیٹ، اماں کہتے رک بیٹے کھانا کھا جا۔ ماں، پرانے لوگ نے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی آگے کھانا چھوڑ کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں اور کافی حد تک سچ ہوتی ہیں ان کی باتیں، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ کر کے نہیں، انہوں نے دیکھ کر اور سیکھ کر کے کہا ہے۔ بیٹا اٹھا، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے کھا کے جا، کھا کے جا۔ ہم کہتے نہیں بس ابھی آ رہا ہوں۔ ماں بیٹھی رہ گئی، ہم آگے۔ کیا کر رہا تھا یار؟ کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ تو دھو لیتا۔ کمی پیچھا کرتی رہ گئی، کہا کیا کہہ کے آیا؟ کہا ماں کو بے وقوف بنا دیا۔ 2 منٹ لگے۔ نادان، ماں کو بے وقوف نہ کہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی جس بیماری کو مشینیں، چیک اپ اور بڑی بڑی لیبوں میں لے جا کر کے پرکھا اور جانچا جاتا ہے نا، ماں نظر ڈال کے بیٹے کی اس بیماری کو پکڑ لیتی ہے۔ آج بھی ماں اولاد کے لیے سب سے بڑا طبیب ہوتی ہے، سب سے بڑا حکیم ماں ہوتی ہے۔ اور سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں باتیں آ جائیں گی۔
بہت بڑا نام تاریخ میں سرکار اویس قرنی کا ہے. اتنا بڑا نام کہ آپ کو خیر التابعین کہا گیا ہے. ہاں ایسا عاشق خدا کی قسم مل ہی نہیں سکتا, نظر ہی نہیں آتا ایسا عاشق. ایک دن میرا نبی ممبر پہ آیا, فرمایا صحابہ میرا ایک غلام ہے, نام اویس ہے, قرن کا رہنے والا ہے, لیکن رب اس سے پیار کرتا ہے, وہ رب سے پیار کرتا ہے, اور رب کا اتنا پیارا ہے کہ وہ جب وہ کچھ ٹھان لیتا ہے تو رب کو منوا لیتا ہے. یہ میرے نبی نے بات کی ہے, میرے نبی نے بات کی ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا میرا چاہنے والا ہے. حضور آپ سے اتنا پیار کرتا, کبھی آیا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجبوری ہے اس کے آگے, اس کے گھر میں معذور ماں ہے. معذور کیسی؟ اس کو دکھتا نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے. وہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا, ماں اسے نہیں چھوڑ سکتی. وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. جانتے ہیں یوں ہی سرکار اویس قرنی کے تذکرے نہیں ہو رہے. حضور سے عشق اتنا تھا کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا, اس سے پوچھتے کہاں سے آیا, وہ کہتا حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے. پھر آپ کہتے پھر تو نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا. تو وہ کہتے ہاں. کہتے بتا میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا. جب یہ باتیں ہوتی ان کی آنکھیں برستی. بتا وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, جب وہ باتیں کرتے ہیں تو لب کیسے لگتے ہیں. کہ جب ان کی پلکیں اٹھتی ہیں تو پھر تو غیرت کے پردے خدا کی قسم کیسے لگتے ہیں. وہ تو زبانے والا دیکھتا, پھر حضور کی باتیں کرتا. آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے, اس کو پلاتے اور کہتے جتنی دیر لگے نا میرے حضور کی باتیں بتاتا رہے, میرے حضور کی باتیں بتاتا. جب آپ سے یہ بات ہوتی اور ساری باتیں ہو جاتی وہ چلا جاتا. پھر کہتے کاش میں ابھی حضور کی بارگاہ میں جاتا, کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا. آپ گھر آئے, ماں کے پیر دبا رہے, اور ماں کے پیر دباتے دباتے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا. جب ماں کے پیر پہ آیا نا تو ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے. صرف آنسوؤں کی گرمی سے پیر دبا رہی ماں کے. ماں تو نابینا ہے. جیسی آنسو کا قطرہ گرانا, ماں کہتی ہے لال اویس کیا بات ہے, خیر تو ہے نا, آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے. رو کے کہتے امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں, اگر میں مدینے نہ جا سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. امی قافلہ مدینے جا رہا ہے, اجازت دے تیرا لال بھی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے. جب ماں نے بیٹے کے آنسوؤں کا احساس کیا, کہنے لگی چل ٹھیک ہے بیٹے جا تو رہا ہے, لیکن وعدہ کر سورج چھپنے سے پہلے پہلے آ جانا ہے, پہلے آ جانا ہے. سرکار اویس قرنی نے کہا امی ٹھیک ہے. جیسی اجازت ملی ہے جلدی جلدی ساری تیاریاں کی ہیں, ماں کے کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام, سارا کچھ کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلے ہیں. ایک ہی تصور, ایک ہی خیال تھا, آج یار کا دیدار ہونے والا ہے, آج محبوب کا دیدار ہونے والا ہے, آج ان کو آنکھیں دیکھیں گی جن کے تصور میں زندگی گزر گئی ہے, آج وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کی باتیں زمانے سے سنتا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ تصور لے کے چلا. جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں قافلہ تھک کے آرام کر رہا ہے. اویس قرنی نے وقت کو دیکھا, سورج اپنی رفتار سے چھپنے جا رہا ہے. خیال آیا ماں نے کہا تھا بیٹے اویس سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. یہ سوچ کر کے آپ نے اپنا آرام تیاگ دیا. قافلہ تو ٹھہرا رہ گیا, آپ نے دوڑ لگائی ہے. چلتے چلتے مدینے کی سرحد آ جاتی ہے. بچوں کو کھیلتے دیکھا, کہتے شہزادو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. بچوں کو چوم رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے, یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے. آپ کہتے تھے شہزادو تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے, کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے, تم اس شہر میں سانسیں رہتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے. یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے, پیار کرتے. پھر کہتے شہزادو بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا. کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا, کہا فلاں سے بات کرو, ان سے
پوچھا نبی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے. جائے توڑ کر کے آپ آئے ہیں, وقت کی قلت تھی, آ کر کے آپ نے مسجد نبوی کے دروازے پر جیسی دروازہ کھول کر کے دیکھا, حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا. پھر خیال آیا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گے. آواز دے کے کہتے ہیں ام المومنین مجھے مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کا پردیسی ہو. کا ٹھہر جا, انتظار کر لے, تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ابھی باہر جا چکے ہیں. اتنا سننا تھا. ویسے کرنی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ کہا کب تک آئیں گے؟ کہا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. سرکار ویسے کرنی بے قرار ہو کر کے کبھی محراب دیکھ رہے ہیں, کبھی منبر دیکھ رہے ہیں, کبھی مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کے مصلی پہ نگاہیں جاتی ہیں. پھر خیال آتا ہے ام المومنین آپ سائیڈ سے ہو جائیے. کہا کس لیے؟ کہا محبوب کو تو نہ دیکھ سکا, محبوب کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو دیکھ لو. جس مسند پہ میرا محبوب تکیے لگا کے بیٹھتا ہے میں اس مسند کو چومنا چاہتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اویس اندر آئے تھے بال بکھرے ہوئے ہیں, مٹی لگی ہے پورے کپڑوں پر, دیکھنے میں دیوانہ لگ رہے ہیں. کبھی دیوار چوم رہے ہیں, کبھی محراب چوم رہے ہیں, کبھی منبر سے لپٹتے ہیں, کبھی کھجور کے ستونوں سے لپٹ جاتے ہیں, کبھی حضور کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو چومتے ہیں. ام المومنین کہتی ہے ارے اگر اتنا ہی عشق ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں مجبوری ہے ماں, اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, لیکن کیا کروں مجبوری ہے. جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہہ کے اویس روتے ہوئے پلٹے گئے. تاریخ گواہ ہے ادھر اویس نے مدینہ چھوڑا ہے, ادھر میرا نبی مسجد نبوی میں آیا ہے. آقا کریم نے قدم رکھا ہے, آتے ہی لمبی لمبی سانسیں لی ہے. جب لمبی سانسیں لی ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لمبی سانسوں کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں خوشبو بتا رکھی ہے, میرا یار آ کر کے گیا ہے, میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے. آقا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ام المومنین بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا؟ کہا آقا وہ جو آیا تھا اس کے بال کھلے تھے, کپڑوں پہ مٹی لگی تھی, دیکھنے میں دیوانہ لگ رہا تھا اور ایسا عاشق تھا. کبھی منبر سے لپٹ کے رو رہا تھا, کبھی چٹائیوں سے لپٹتا تھا, کبھی کھجور کے ستون سے لپٹتا تھا. آقا میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جا, اگر اتنا ہی پیار ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے ہیں محبوب اس نے یہ کہا تھا اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں گزار جاتا. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا عمر تم نہیں سمجھے, یہ جو آ کے گیا ہے یہ کوئی اور نہیں, میرا دیوانہ. اب ویسے کرنی اس جگہ سے گزر کے چلا گیا. وقت کم ہے میرے بابو, بس ذرا سنیں. جب اتنی بات کہی نا فرماتے عمر جلدی کرو بھائی, اس کا ایکو کم کرو. کہتے عمر جلدی کرو. کیا آقا ارشاد فرمائے میرے اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ. جب تک عمر تلاش کرتے نکلتے حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں. جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. اور بھائی میرے مرشد تاج الشریعہ مکہ شریف گئے, مدینہ جانے کی تمنا تھی, وہیں سے واپس کر دیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ تو سبھی کی تمنا ہے, یہ 1400 سال کے بعد کے عاشق کی تمنا ہے. پھر نبی کے اویس کی تمنا کیا رہی ہوگی؟ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں. جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. کہتے ہیں واپس پلٹے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جا چکے, مجھے نہیں ملے. حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ادھر اویس قرنی اپنے وطن آئے اور جیسی دروازے پہ دستک دی, آواز نہیں لگائی, اندر سے آواز آئی اویس آ گئے ہو؟ جی امی, بس اتنا کہا, پیر دبانے بیٹھ گئے. ماں تھی نا وہ تو خوش تھی, آج میرے لال کو مراد مل گئی. آج میرا لال جس کے عشق میں تڑپ تڑا اسے دیکھ کے آیا. کہتی بیٹے اب بتانا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا؟ اب تو دیکھ کے آیا ہے نا, بتا جب وہ تجھ سے ملے اور تو ان سے ملا تب کیسا لگ رہا تھا؟ چیخ نکل گئی سرکار ویسے کرنی کی. ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گئے. ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. شہزادے کیا ہوا؟ کہا امی جس یار سے ملنے گیا تھا اس یار کو دیکھ نہیں پایا. ماں جب اتنا سنا نا بے قرار ہو گئی. اویس کیا ہوا بیٹے, کیا وہ تجھ سے ملے نہیں؟ کہا امی جب میں گیا وہ میرے جانے سے پہلے کہیں جا چکے تھے. کہا تو پھر ٹھہر جاتے. کہا امی ٹھہرتا کیسے, اگر رک جاتا تو نے مجھے سورج چھپنے تک کا وقت دیا تھا. ماں اگر میں رک جاتا نا تو پھر جو وقت تو نے دیا تھا تیری نافرمانی ہو جاتی.
ماں میں نے تیری رضا کے لیے محبوب کا دیدار قربان کر دیا. جیسے اتنا کہا ماں نے نا آ میرے قریب آ میرے لال, بلایا سرکار ویسے کرنی کو, گود میں رکھا لال کا سر, اور دیکھو ماں ماں ہوتی ہے. اس کے بعد آنچل اٹھا کے کہا تھا میرے مالک تو جانتا ہے نا میرا اویس تیرے محبوب کو دیکھنے گیا تھا اور اس نے میری رضا کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے. مالک میں اپنے اویس سے راضی ہوں, تو بھی میرے اویس سے راضی ہو جا. اویس کرنی کہتے ہیں. اس کے بعد ماں نے اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا سو پوچھ لے لال, سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا, مدینے والا اب منبر پہ تیری باتیں کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دنیا نے دیکھا. پھر میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا صحابہ تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے نا تو میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے, میری امت کے لیے دعا کر دے. جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. زندگی کی ظاہری آخری سانس تک میرے نبی کو امت کا غم ستاتا رہا. پھر بھی نا کوئی ملے نا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کون سی؟ کہنا کہ بس اتنا کہہ دے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. پھر وہ وقت آیا حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے. کہا دیکھو بھئی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے. حضرت عمر نے سلام کیا, آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا. جب نام لے کر کے دیا کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں, علی تم کہو. پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا. کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے, آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ تب حضرت اویس کرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے. کہ تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا, بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں. اویس کرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے حضرت علی سے کہ چلو تم تو قربت میں رہے ہو, میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت, تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی, ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش, اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے, آؤ تمہیں بتاؤں. کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے, میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی, یہ لیں کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بس خدا کی قسم پھر منظر یہ الگ تھا. اس کو سر پہ رکھا, کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. اویس کرنی کی چیخ نکل گئی, میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے ہیں. کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دیں میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے اویس کرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ,
سجدے میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے, ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں تبا تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے اب تو پہن لے. کہتے مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے. اللہ ہوا عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے, اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے, آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے. آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں, وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں, کمال کا مظہر بھی ہیں. جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوب رو, کمال کا مظہر حضور آئے, آتے ہی حضور نے سجدہ کیا, غوث پاک آئے, آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھا, حضور نے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کے مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا وہ. معاف کیجئے گا آج ہمارے رویے بڑے الگ ہیں. ہم نا زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے نا, زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے, جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے, مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے, تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا, یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے. پہچان ہونی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ, آپ کہیں جا رہے ہیں, دریائے نیل آپ کو پار کرنا تھا, آپ نے دیکھا ایک شخص نہ کھڑا ہوا کنارے پہ رو رہا ہے, کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے. آپ نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دریا پار کرنا تھا, کرایہ نہیں ہے, اور نہ کشتی والے نے نا مار کے بھگا دیا. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے شاگرد کو حکم دیا, کہا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے, وہ اٹھا کے لا. شاگرد گیا, لا کے تھیلی دی, حضور یہ لے. آپ نے وہ لی, کشتی والے کو دی کہ یہ لے. اس نے کہا حضور یہ کس چیز کی؟ فرمانے لگے اس غریب کو تو نے اس لیے دریا پار نہیں کرایا کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا, یہ سارے ہی رکھ لے. آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے نا, اس سے کرایہ نہ مانگنا, اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا.